بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کے نیشنل پارک کے بارے میں بات کریں گے۔ ہنگول نیشنل پارک یہ پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے۔ اس پارک کا نام ہنگول دریا کی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس دریا میں سارا سال پانی رہتا ہے۔ انڈس دلدلی مگرمچھ جو برصغیر اور آس پاس کے ممالک میں پایا جاتا ہے اسی دریا کا باشندہ ہے جو ہمارا قومی ریپٹائل ہے۔ کوئٹہ سے کراچی جاتے وقت گاڑی اس پارک سے ہی گزرتی ہے۔ نیشنل پارک 1600 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ کراچی سے 190 کلومیٹر دور یہ پارک بلوچستان کے 3 اضلاع گوادر، آوارن اور لسبیلا کے علاقوں پر ہے۔ اس علاقے کو 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا۔ پارک اسی وجہ سے حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں 4 مختلف قسم کے ماحولیاتی نظام کا پایا جانا ہے، مثلاً پرندے، چرندے، درندے اور رینگنے والے جانور۔ اس پارک میں ہندوؤں کے مندر بھی موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں: نانی مندر، یہاں پاکستان اور بھارت کے ہندو لوگ پوجا پاٹ کرنے آتے ہیں۔ گنیش دیوا مندر، کالی ماتا مندر، گرو گورکھ مندر، ناتھ دانی مندر، برہم خود مندر، تیر خود مندر، ہنگلاج مندر، نانک کھارو مندر۔ ایک مندر اور بھی ہے جو غار میں بنا ہوا ہے۔ 300 فٹ لمبی غار، 150 فٹ چوڑی مٹی کی غار، پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس مندر میں 2 مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب ہزاروں سال پرانے مندر ہیں جو اس پارک میں واقع ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک میں 20 سرکاری افراد کا عملہ رکھا گیا ہے جو اس پارک کی نگرانی کرتا ہے۔ اس پارک کو چلانے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پارک پتھریلے پہاڑ، ریت کے ٹیلوں اور مٹی کے ٹیلوں پر مشتمل ہے اور دریا کا بنایا سیلابی میدان ہنگول دریا نیشنل پارک سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں حیاتیات پائے جاتے ہیں جن میں ایبیکس، یورال، چنکارا، لومڑی، سیہا، نیولے، مارکھور، اڑیال، پہاڑی غزال، جنگلی بلے، چیتا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ گیدڑ، بھیڑیا، پرندوں میں تیتر، گراوس، ہوبارہ، بوسٹرڈ، الو، پہاڑی کوے، چیل، مرغابی، ترن، چہا، فالکن، باز، یہ دونوں باز ہیں اور بہت سارے پرندے۔ رینگنے والے جانوروں میں دلدلی مگرمچھ، لمبی چھپکلی، موٹی زبان والی چھپکلی، کچھوے، کوبرا سانپ کے علاوہ اور بہت سارے جانور، سمندری حیوانات بھی شامل ہیں۔ اس پارک میں محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی کئی قبریں بھی ہیں۔ 1300 سال قبل تعمیر کردہ مقبرے آج بھی موجود ہیں۔ کتبوں پر لکھی گئی عمدہ عربی جب مشینیں نہیں ہوتی تھی ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں۔ کندہ کاری بہت دلکش ہے۔ دریا سمندر میں گرنے سے پہلے کھلے میدان سے گزرتا ہے، سمندر سے پہلے کئی شاخیں بناتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی ندیوں کی صورت بن جاتی ہے۔ ان ندیوں میں سمندری مخلوق بھی شامل ہو جاتی ہے، آکٹوپس مچھلیاں، کیکڑے جو میٹھے پانی کی وجہ سے واپس نہیں جاتی اور زمینی مخلوق کا شکار بن جاتی ہیں۔ جون جولائی میں جب ہر طرف خشکی، ریت گرم، پہاڑ گرم، پانی خشک تو دوسرے علاقے کے پرندے، چرندے اور دوسرے جانور اسی علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ دیکھنے کے لائق ہیں، عجیب عجیب شکلوں کی پہاڑیاں۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ یہاں سیاحوں کے لیے کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں، سیکیورٹی کم ہے، جانوروں کے لیے تحفظ نہیں، جانور چور تھوڑے سے گوشت کے لیے جانوروں کی نسلیں ختم کر رہے ہیں۔ اس علاقے کی خوبصورتی کم نہیں، یہاں دنیا کے سیاح آتے ہیں اور آ سکتے ہیں اگر معقول ہوٹل، سرائے، ریسٹورنٹ، کرائے کے لیے گاڑیاں، رہنمائی کے لیے گائیڈ اور اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے انتظامات۔ ہمارا ملک کسی سے کم نہیں۔ یہاں کی پہاڑیوں میں بہت خوبصورتی ہے۔ ایک پہاڑی تو ایسی ہے جس پر ایسے لگتا ہے کسی لڑکی کا مجسمہ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ سب اس پارک کی رونق ہے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ سبسکرائب کریں۔
بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔